معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد خان کے بولم 45 کے پارٹ 3 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں سلطان مارا خاتون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مسیحی قوم کا فخر مارا خاتون۔ مارا خاتون جب آپ اس سرزمین پر آئی تھی تو آپ اجنبی تھی، مگر اب ایک حقیقی مالکن کے طور پر گھر جا رہی ہیں۔ مارا خاتون کہتی ہیں میرا گھر سلطنت عثمانیہ کا حرم ہے، آپ میرے جلالی سلطان کا سایہ ہیں۔ سلطان ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتے ہیں آپ نے مجھے ایک دن کے لیے بھی اپنی ماں کو کھونے کا احساس نہیں ہونے دیا۔ آپ مایوسی کے ہر لمحے میں میرے ساتھ، میں نے آپ کو کافی زحمت دی، مجھے معاف کر دیں۔ جواباً مارا خاتون کہتی ہیں سلطان کیسی زحمت، آپ نے جو دکھ اٹھائے ہیں اس کے مقابلے میں ہمارے دکھ کیا ہیں۔ جب مجھے آپ کی والدہ ہما خاتون نے آپ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپی تھی، اس وقت آپ شہزادے تھے اور اب آپ سلطان محمد فاتح ہیں۔ میں نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے، میں نے آپ کی والدہ سے اپنا وعدہ پورا کیا۔ سلطان کہتے ہیں آپ جب بھی واپس آنا چاہیں، عظیم مراد کی زوجہ مارا خاتون آپ کے لیے اس جگہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ مارا خاتون آپ کی چاہت اور درخواست میرے لیے حکم ہے، یاد رکھیں، خدا آپ کا راستہ آسان فرمائے۔ مارا خاتون کہتی ہیں سلطان میری دعائیں، میری خواہشات اور میرے خواب ہمیشہ آپ سے جڑے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سلطان کو گلے کے ساتھ لگا لیتی ہیں۔ دوسری طرف اگامemnon نوترس اور پلیتانو کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ انسان اپنے دشمن کے سامنے کیوں جھکتا ہے۔ اس پر نوترس کہتا ہے اگامemnon وہ بہت مضبوط تھے، انہوں نے ہم پر مہینوں آگ کی بارش کی۔ اگامemnon وہاں بیٹھتے ہوئے کہتا ہے کیا اسی لیے تم نے خلیج کی دیواریں چھوڑ کر محمد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے؟ مجھے جواب دو نوترس، بزدلی سے بھرے دلوں میں اگر سوراخ نہ ہوئے ہوتے تو محمد کبھی بھی اس شہر میں داخل نہ ہو پاتا۔ اگامemnon کو نوترس پہ چلاتے ہوئے دیکھ کر پلیتانو کہتا ہے نوترس کے ساتھ یہ ناانصافی نہ کریں جناب۔ اگامemnon پوچھتا ہے کیا تم بھی اس غداری میں شریک ہو؟ پلیتانو کہتا ہے ہم نے اگر محمد کے ساتھ بات چیت نہ کی ہوتی تو ہم اس وقت اس میز پر نہ ہوتے۔ اگامemnon غصے سے کہتا ہے بزدل بھی ہو اور بے بس بھی ہو مگر ایماندار ہو۔ میرا واحد سوال یہ ہے کہ کیا اب بھی انتقام کے خدا پر یقین رکھتے ہو؟ ہم نے قسم کھائی تھی کہ جب قسطنطنیہ ویشیوں کے قبضے میں جائے گا تو نیمیسس انتقام کا خدا دوبارہ اٹھے گا۔ مجھے بتاؤ کیا اب بھی اپنی بات پر قائم ہو؟ اگامemnon کی بات سن کر وہ دونوں ہاں میں سر ہلاتے ہیں تو اگامemnon کہتا ہے ہم انتقام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں جب لاطینی آئے تھے تب بھی بزنطین کامیاب ہوئے تھے اور ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ یا تو ہم حملہ آور ترکوں کو یہاں سے نکال باہر کریں گے یا ہم اس شہر کو ان کے لیے زندان بنا دیں گے۔ ہم ہر اس شخص کے لیے دوبارہ کھڑے ہوں گے جس نے اپنے جذبے کو سپرد کیا ہے اور شکست کے احساس سے مغلوب ہے۔ بس انتظار یہ ہے کہ اس میز پر بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ ہم جب کھڑے ہوں گے تو اس شہر میں رہنے والا ہر رومی کہے گا کہ ناانصافی 1453 میں شروع ہوئی۔ ساری بات سننے کے بعد پلیتانو کہتا ہے اچھا تو ہم یہ کہاں سے شروع کریں گے جناب؟ اگامemnon کہتا ہے جہاں سے نیمیسس شروع ہوا، ہم قربانی سے شروع کریں گے، قربانی سے۔ دوسری طرف سلطوق فاطمہ خاتون کو لیے ہوئے قبرستان میں جاتا ہے تو فاطمہ خاتون کہتی ہیں میں نے تم سے پوچھا تم مجھے قبرستان کیوں لائے ہو؟ سلطوق کہتا ہے او میں تمہیں حسن کے پاس لے جاؤں، آ کر دیکھو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ حسن کی قبر پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے حسن میرے بہادر، میرے شہید، دیکھو فاطمہ بھی یہاں ہے، دیکھو اس کے بابا نے اپنی بیٹی مجھے دے دی، یا اللہ یہ حسن کو دکھا دے۔ حسن کیا تم نے میری غیر موجودگی میں بھی مجھے خوش کر دیا؟ سلطوق کی بات سن کر فاطمہ خاتون پوچھتی ہیں کیا کیا حسن نے؟ سلطوق کہتا ہے فاطمہ حسن نے کیا نہیں کیا؟ وہ دن یاد ہے جب تم نے مجھ پر آگ برسا کر تلوار سے وار کیا تھا؟ مجھ میں اس دن کے بعد دوبارہ تمہارے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی، میں نے قبول کیا اور ہار مان لی، لیکن جن سے میری بات کرنے کی ہمت نہیں تھی حسن نے بالی صاحب کو ڈھونڈا اور انہیں سب کچھ سمجھا دیا، یہاں تک کہ اس نے ان پر وصیت چھوڑ دی۔ ہماری یہ خواہش اگر پوری ہو جاتی ہے تو یہ میرے بہادر بھائی کی بدولت ہے۔ فاطمہ میرا بھائی ہر بار پہاڑ کی طرح میرے پیچھے کھڑا رہتا تھا، ہمیشہ میرے لیے چیزوں کو آسان بناتا تھا۔ ہم دونوں کی خواہش تھی کہ ایک جنگ سے دوسری جنگ میں ایک ساتھ جانا، ہم اپنی تلواریں لہراتے لہراتے اپنے گھوڑے دوڑاتے، لیکن ہماری قسمت میں ہمیشہ کا ساتھ نہیں تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطوق اپنے آنسو صاف کرتا ہے اور کہتا ہے فاطمہ میرا بھائی شہید ہو گیا اور میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے زمین کے نیچے دفن کر دیا۔ پھر کھڑے ہو کر کہتا ہے فاطمہ میری بس ایک ہی خواہش ہے، میں اپنے بھائی کا نام زندہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس کا نام چلتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ میری تم سے ایک درخواست ہے، ایک خواہش ہے جس کی میں تم سے اجازت چاہتا ہوں۔ اس پر فاطمہ کہتی ہے تمہاری خواہش میری خواہش ہے۔ سلطوق کہتا ہے خدا نے اگر ہمیں لڑکا عطا فرمایا تو میں اس کا نام حسن رکھنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ خاتون کہتی ہیں مستقبل کے بچے ماضی کے شہیدوں سے مضبوط ہوتے ہیں اور ان کا نام فخر سے بلند کرتے ہیں۔ فاطمہ خاتون کی بات سن کر سلطوق بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دوسری طرف تعمیرات کا کام جاری ہوتا ہے۔ اسی دوران سلطان اپنے محافظوں اور جندارلی کے ساتھ وہاں آتے ہیں۔ سلطان آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں
لالا کیا آپ نے اس عمارت کے ٹھیکیدار سے بات کی ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اتنی کم تعداد میں کام کرنے والوں سے یہ عظیم تعمیر وقت پر مکمل نہیں ہوگی؟ جندارلی کہتا ہے اب ٹھیک کہتے ہیں سلطان، مگر خزانچی کی طرف سے دی گئی رقم سے صرف اتنا ہی ہو سکتا ہے، ہمیں اس سے زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ سلطان کہتے ہیں کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر ہم اس شہر پر اسلام کی مہر ثبت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی چیز میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے؟ یہ خزانچی کس کا پیسہ کس سے چھپا رہا ہے؟ جندارلی کہتا ہے میرے سلطان، چونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ معاملہ آپ کے لیے کتنا اہم ہے اس لیے میں نے خود اس کی جانچ کی، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریاستی خزانے کا زیادہ تر حصہ محاصرے پر خرچ ہو گیا۔ سلطان کہتے ہیں لالا کیا آپ نہیں جانتے کہ اس عمارت کا خرچہ میری ذاتی جیب سے لیا جائے گا؟ اس پر جندارلی کہتا ہے میرے سلطان میں جانتا ہوں، لیکن آپ کے خزانے میں مسافر خانوں، لنگر، پانی کے ذرائع اور شہر میں لوگوں کی آبادکاری وغیرہ کے اخراجات بھی شامل ہیں۔ مزدور لانے کے لیے بھی پہلے اس زمین پر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں ہم نے ایک زبردست فتح حاصل کی ہے، جنگ کا جو مال غنیمت یہاں کے خزانے میں جمع کیا گیا تھا وہ کیوں نہیں خرچ کیا؟ لالا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے کی خود نگرانی کریں اور اس پر پوری توجہ دیں۔ جواباً جندارلی کہتا ہے فکر نہ کریں میرے سلطان، میں خود خزانچی کے پاس جاؤں گا اور معاملے کی بہت احتیاط سے تحقیقات کروں گا۔ سلطان کہتے ہیں ٹھیک ہے، جاؤ دیکھتے ہیں کہ خزانے کی کیا صورتحال ہے۔ حکم ملتے ساتھ ہی جندارلی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر مارا خاتون محل کی خواتین سے کہتی ہیں جانے کا وقت آ گیا ہے مگر یہ الوداع نہیں ہے۔ شہزادہ بایزید مارا خاتون کی روانگی کی وجہ سے بہت دکھی دکھائی دیتا ہے۔ مارا خاتون کہتی ہیں اس حرم میں کتنے لوگ آئے اور گئے، میں بھی آ کر جانے والی ہوں۔ ہم نے بہت سی خواتین کو کھو دیا، یہ حرم کی اموات کا گواہ ہے، لیکن اس نے اپنا کوئی رنگ، خوبصورتی یا قدر نہیں کھویا۔ آپ لوگ بھی اپنے حسن سے اس قیمتی قالین کے رنگ بن گئے ہیں۔ یہ حرم قالین کے رنگوں کی طرح ہم آہنگی سے رہتا تھا اور ایسا ہی رہے گا۔ میری وصیت یہ ہے کہ اپنی زندگی کے آخر تک اس ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی پوری کوشش کے ساتھ کام کریں۔ پھر آگے بڑھ کر بہار خاتون سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہیں جہاں تک خاتون اول بہار خاتون کا تعلق ہے، اس کے نہ سائے سے اور نہ ہی اس کی باتوں سے انحراف کریں۔ اگر میرا آپ پر کوئی حق ہے تو میں نے آپ سب کو معاف کر دیا ہے۔ مارا خاتون کی باتیں سن کر سب لوگ بہت دکھی ہو جاتے ہیں۔ پھر مارا خاتون اشارہ کرتی ہیں تو سلطان کے گھر والوں کے علاوہ تمام لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ مارا خاتون بایزید کے پاس بیٹھ کر اسے آواز دیتی ہیں تو بایزید کہتا ہے میں آپ سے بات نہیں کرتا، آپ ہمیں چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ مارا خاتون اسے پیار کرتے ہوئے کہتی ہیں کیا میں تمہیں چھوڑ کر کہیں جا سکتی ہوں؟ شہزادے میں جہاں بھی جاؤں میں تمہاری محبت کو اپنی دل کی گہرائیوں میں لے کر جاؤں گی۔ بایزید کہتا ہے صرف محبت کافی نہیں ہے۔ مارا خاتون کہتی ہیں دیکھو تم نے اپنے دادا سلطان مراد خان کو کئی دنوں سے نہیں دیکھا، مگر کیا کبھی تمہارے دل میں ان کی محبت کم ہوئی ہے؟ ہما والدہ کیا تمہارے دل میں ان کی محبت کبھی کم ہوئی ہے؟ مارا خاتون کی باتیں سن کر بایزید نام میں سر ہلاتا ہے تو مارا خاتون اسے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے کہتی ہیں شہزادے میں جہاں بھی جاؤں تمہاری محبت ہمیشہ میرے دل میں رہے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بایزید سے پیار کرتی ہیں۔ پھر مصطفیٰ کے پاس آ کر اس سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہیں شہزادے مصطفیٰ خوش رہو، خوبصورت دن اور برکتوں بھری زندگی گزارو۔ بہار خاتون پوچھتی ہیں مارا خاتون کیا آپ کا جانا ضروری ہے؟ مارا خاتون کہتی ہیں بہار میں یہاں مزید نہیں رک سکتی، میں نے اپنی خواہش قسطنطنیہ کی فتح دیکھ لی، میرے لیے یہ کافی ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک دوسرے کی امان میں چھوڑتی ہوں، تم دونوں اس حرم کے ستون ہو، یاد رکھو اگر آپ لوگ گر گئے تو یہاں کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی ان تینوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں اگامemnon دمیتری کے ساتھ بازار میں موجود ہوتا ہے اور ایک دکان پر جا کر کہتا ہے 1 کلو سیب دے دیں۔ پھر اس سے پوچھتا ہے آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے، کیا شہر کے ساتھ یہ بھی گر گیا؟ جواباً دکاندار کہتا ہے اس کے برعکس اس میں اضافہ ہوا ہے، شہر میں سکون بڑھ گیا، قسطنطنیہ میں غربت بڑھ گئی تھی، میں کئی دن اپنی دکان تک نہیں کھول پایا تھا، لیکن اب شام تک کچھ نہیں بچتا اور سب کچھ بک جاتا ہے۔ دکاندار کی باتیں سن کر اگامemnon کو بہت غصہ آتا ہے۔ اگامemnon جیسے ہی سیب کی تھیلی کھول کر دیکھتا ہے اس میں سے ایک خراب سیب نکلتا ہے۔ یہ دیکھ کر اگامemnon کہتا ہے نیک لوگ قسطنطنیہ چھوڑ گئے اور تم جیسے فراڈی رہ گئے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سارے سیب پھینک کر وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی دوران فاطمہ کی نظر اگامemnon پر پڑتی ہے تو وہ پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے اگامemnon وہ اگر یہاں ہے تو کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا، ہمارا شہر تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ پھر اپنے ساتھ کھڑی خدیجہ سے کہتی ہے خدیجہ جا کر سلطوق سے کہو کہ ستودیو محلے کے داخلی دروازے پر چشمے پر میرا انتظار کرے، جلدی کرو۔ خدیجہ کہتی ہے میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی فاطمہ۔ جواباً فاطمہ غصے سے کہتی ہے میں نے تم سے کہا جلدی جاؤ خدیجہ جلدی جاؤ، وہ یہاں ہے، تباہی ہمارے شہر میں ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔